بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما وسیدہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، قلت کثرت بعد قلت پہ دائم درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمہ اللہ کا یہ وہ شعر ہے، یہ وہ قصیدہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو چہار دانگے عالم میں پڑھا جاتا ہے، اور بالخصوص اہل سنت کی محافل میں جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد، اور اسی طریقے سے محافل کے اختتام پر پڑھا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ سنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا جو اس انداز میں بھی کرتا ہے کہ وہ اس قصیدے کو پڑھتا ہے، اور ایک سنی کا تو یہ انداز ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بارے میں یہ کہتا ہے، جیسے کہ صوفی جمیل رضوی نے کہا، سرکار اعلیٰ حضرت کے جو خلیفہ ہیں صوفی جمیل رضوی، انہوں نے کہا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ جہاں فی زمانہ دیگر طریقوں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عام سادہ لو عوام کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باب میں اہل سنت سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی کہ اپنی طرف سے نت نئے فراڈ اور فتنے اور دھوکے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں، اور یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ناکام کوشش کی جا رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی، جن کا لقب ہی جو ہے کشتہ عشق رسول ہے، جن کا لقب ہی یہ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی کے اشعار کی صورت میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی، چونکہ آپ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے محدث تھے، اور اپنے وقت کے مجدد تھے، مجدد میت حاضرہ و سابقہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی کی ذات گرامی ہے۔ تو آپ کی اردو زبان، عربی تو عربی، فارسی تو فارسی، آپ کی اردو زبان کو سمجھنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ جن کے دلوں پر کچوکے سرکار اعلیٰ حضرت کے خنجروں سے چل رہے ہیں، کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ کل کے رضائے خنجر خوخار برقبار، اعدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں، ان کے تو بس کی بات ہے ہی نہیں ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی کو سمجھنے کی۔ تو اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جو بات میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی کے اشعار لوگوں کے سامنے ان کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک شعر یہ بھی ہے جو میں نے ابھی ابتدائیہ میں پڑھا کہ کثرت بعد قلت پہ دائم درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ تو اب یہ دیابنہ اور وہابیہ کیا کر رہے ہیں، وہ اس شعر کو اس طریقے سے پڑھ کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ کثرت بعد قلت پہ دائم درود، اور یہ والا جو بعد ہے اگلے مصرے کے اندر بھی اسی بعد کو استعمال کر رہے ہیں، عزت بعد ذلت، یہ پڑھ کے سنا۔ حالانکہ یہ شعر ایسے نہیں ہے، میں ان سب کو سننے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی سے یہ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا، یا کسی بھی عام مسلمان سے بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس طرح کی بات کرے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی جانب استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، نقل کفر نباشت ذلت کی نسبت کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو اعلیٰ حضرت نے کہا بعد ذلت پہ اصل میں یہ بعد نہیں ہے، اصل یہ وہی ہے جو میں نے ابتدائیہ میں پڑھا کہ کثرت بعد قلت پہ دائم درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ بعد ذلت سے بہت دور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عزت پر لاکھوں سلام، یعنی جس کے نزدیک ذلت کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، دیکھیے کہ قرآن بھی تو ایک جگہ پر کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو وہاں بھی ان لوگوں نے غلط ترجمے کیے، حالانکہ یہاں پر ترجمہ بے سر و سامانی کا ہے، اذلہ کا، تو ان لوگوں نے وہاں بھی غلط ترجمے کیے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں یہ دیکھیے کہ احتمال موجود ہے۔ احناف کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ جب تک احتمال موجود ہو، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، تو بھائی آپ کو جب اردو نہیں آتی تو آپ اردو کے اندر جو احتمالات ہیں اس کو تو دیکھیں۔ آپ اگرچہ ہم تو یقینی طور پر یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی احتمال والی بات نہیں، آپ نے بعد ذلت لکھا ہے، بعد ذلت نہیں لکھا،
لیکن اگر احتمال موجود ہے تو آپ پھر کس طریقے سے سرکار اعلیٰ حضرت کی جانب استغفر اللہ ثم استغفر اللہ بے ادبی کی نسبت کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک احتمال موجود ہو تو اس طرح کا کوئی بھی قول جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتا۔ تو میں یہاں پر ان لوگوں کو نہیں کہنا چاہتا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے تو ماننا ہی نہیں ہے۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جو سادہ سنی عام عوام ہے، سادہ لو عوام ہے، ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی چنگل سے بچیے۔ اللہ جل مجدہ الکریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیں سرکار اعلیٰ حضرت سے ہم جس طرح محبت کرتے ہیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام مع الکرام۔